اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا داروں سے بے نیاز ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کو دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج ہم توکل کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسباب کو بھی چھوڑ دو اور کسب حلال کو بھی چھوڑ دو اور تدابیر کرنے بھی چھوڑ دو، اس کا نام توکل ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے خیالات فاسدہ کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض تو یہ گمان کرتے ہیں کہ رزق حلال نہ کمایا جائے، تدبیر نہ کی جائے، بلکہ ایسے پڑے رہو جیسے گوشت پھٹے پر پڑا رہتا ہے، جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے اونٹنی کی ٹانگ کو رسی کے ساتھ باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے جو ہے وہ روٹی، یہ ایک سبب ہے بھوک کو مٹانے کا۔ اب بھوک تو اللہ پاک مٹاتا ہے، لیکن اس نے ایک سبب بنایا ہوا ہے روٹی کو، وہ روٹی کھائے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طرح پانی کو ایک سبب بنایا ہوا ہے کہ وہ پانی پیے گا تو اللہ اس کی پیاس کو بجھائے گا۔ اب وہ کاروبار کرے گا تو کسب حلال کمائے گا۔ اب اگر یہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو پھر تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ تو اس کا نام توکل نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے بندہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اب اللہ پاک نے دوائی کے اندر اس شفا کو سبب بنایا ہے، تو بندہ دوائی چھوڑ کر بیٹھا رہے اور اللہ پر یقین رکھے تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوا بھی لینی پڑے گی، اسباب کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، تدابیر کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اسباب کو ایک وسیلہ جانیں، لیکن حقیقتاً اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور توکل کرنے والے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اگر اس کو مشکل پیش آتی ہے تب بھی وہ حرام اور ناجائز کام نہیں کرتا، ان سے بھی بچتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، جو توکل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ پاک کی ذات پر توکل کر لے جیسے کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا۔ جیسے پرندے صبح اپنے گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو پیٹ بھرے وہ واپس آتے ہیں، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا داروں سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کو دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اسباب اختیار کریں، تدابیر اختیار کریں۔ جیسے کوئی بندے کو جان کو خطرہ ہے، وہ سیکورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے، تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، تدابیر کو اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایسی پیاری پیاری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔